والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ فاتحہ کی کئی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک بیان کیا گیا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، قرآن و حدیث کے اندر کوئی بھی چیز آئے تو اس کے متعلق ایک مسلمان کا دو عقیدہ ہونا چاہیے، بڑا بنیادی عقیدہ جو ہے۔ جیسے کچھ چیزیں فضائل سے متعلق ہیں، وہاں فضائل میں عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن فضائل کے ذریعہ قوت ملتی ہے، اس کے بعد پھر انسان عمل پہ آتا ہے۔ تو عقیدہ دو ہونا چاہیے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آئے تو آمنا و صدقنا، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی تصدیق کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر انکار کر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر جائے، انسان کفر میں داخل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ یا مدینہ میں جو یہود تھے، نصارہ یہود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات ٹھکرا دی، اس لیے وہ کافر قرار پائے۔ تو ایسے ہی جو بھی بات آئے، اللہ کا فرمان آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ ہم تو دنیا کی بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پاتے ہیں، اپنی حالت نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ کچھ آیتیں ہم محکم نازل کیے ہیں، کچھ آیتیں متشابہ نازل کیے ہیں، واضح کچھ آیتیں ہیں اور کچھ کیا ہے، ذرا شبہ ہے اس میں، اگر علماء سے نہیں پوچھیں گے تو اشتباہ میں پڑ جائیں گے۔ تو کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آگے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، تو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، کچھ نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے علم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے ذریعے پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا علماء کا کام کیا ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں، جو چیزیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں سمجھ کر کے، اور جو چیز نہیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا کلام آئے، اللہ کے رسول کا کلام آئے، ہم اس کو تسلیم کریں، انکار کی راہ پر نہ جائیں، ایمان کی راہ پر جائیں کہ ہم پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے یا نہیں آ رہا ہے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے کفر میں چلا جائے گا۔ یہی ایک مسلمان کا بنیادی بیس ہے، اسی کو اگر کمزور کر دیا جائے تو پورا اسلام ڈھہ جائے گا، پورا اسلام اسی پر قائم ہے۔ آپ دیکھیں یہی عقیدہ ہے، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے تعلق۔ کسی بھی حدیث کو ہم سنیں، کسی بھی قرآن کی آیت کو سنیں تو اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، کم از کم ایمان رکھیں، اس کو مانیں، تسلیم کریں، یہ کم از کم ہونا۔ یہ پاور دیتا ہے انسان کو، تو قوت دیتا ہے انسان کو آگے عملی زندگی میں لانے کا۔ تو دیکھیے یہ اس چیز سے متعلق دیکھیے یہاں جو بیان کی جا رہی ہیں فضیلتیں، تو فضیلتیں دیکھیے، فضیلتوں میں عمل نہیں ہے، لیکن جو چیز کہی جا رہی ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ فاتحہ سب سے عظیم ترین سورت ہے، تو ہمیں ماننا ہے یہ عظیم ترین سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت فاتحہ کے مقابلے میں کوئی اور سورت نہیں ہے، یہ ہمیں ماننا ہوگا۔ اور دوسری چیز دیکھیے، ایک دوسری فضیلت یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے دروازہ کوئی کھلتا ہے تو آواز آتی ہے، ایسی آواز سنائی دی۔ تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا کہ یہ ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا تھا،
آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ فرشتہ آج تک دنیا میں نازل نہیں ہوا ہے، صرف ایک خاص مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے فرشتہ اور سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کی بشارت ہو، آپ کو 2 نور کی بشارت ہو جسے آپ کو دیا گیا ہے، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ نور 2 نور دیا گیا ہے اور وہ نور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے نور؟ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ ہے، اور جو ہے دوسری چیز جو ہے، دوسرا نور جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ اور پھر کہا کہ کوئی بھی انسان یا آپ اس حرف کو یا سورہ فاتحہ کے کسی بھی حرف کو آپ پڑھیں گے یا سورۃ البقرہ کے آخری آیت کو پڑھیں گے، کسی بھی حرف کو، اور پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، مانگیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دے دے، تو اللہ رب العالمین یقیناً دے دے گا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس میں دیکھیے یہ بیان کیا گیا کہ یہ نور ہے، سورۃ الفاتحہ یہ نور ہے، تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے یہ نور ہے، اور نور سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ظلمت میں، تاریکی میں فائدہ اٹھاتا ہے، روشنی سے تاریکی میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ نور ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور اس میں آپ دیکھیں ایک اہتمام کیا گیا ہے، ایک اہتمام یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کی یہ سورت جو بتانے کے لیے اس کی فضیلت بیان کرنے، سورۃ فاتحہ نازل ہو چکی تھی لیکن اس کی فضیلت جو ہے بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص فرشتے کا انتخاب کیا اور خاص دروازے سے، جو کبھی دنیا کے اندر وہ آسمان دنیا میں دروازہ کبھی کھولا نہیں گیا، دنیا کے اندر بھیجا اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، اس لیے تاکہ اس کی جو فضیلت ہے اس کو جانیں، اور فضیلت کے بعد جو چیز آتی ہے یعنی اس کے اہتمام کی۔ اب انسان دیکھیے دنیا کے اندر بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں، کسی چیز کی خوبی اور پرچار کرتی ہیں، خوبیاں بیان کرتی ہیں، اس کا پرچار کرتی ہیں تاکہ انسان اس سے جڑے اور اس سے اپنا فائدہ اٹھائے۔ حالانکہ دنیا کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں بہت دھوکے باز ہوتی ہیں، دھوکہ بھی دیتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے جو کوئی چیز پرچار کرتا ہے یا کسی صورت کی یا کسی عمل کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا ہے تو یقیناً وہ 100% صحیح ہوتا ہے، اسے ہمیں عمل میں لانا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین بھی اس طرح کی صورتوں کی فضیلت اس لیے بیان کراتا ہے اور کرتا ہے کہ انسان اس کا اہتمام کرے، اس کے اندر جو فوائد اور کنز رکھے ہوئے، خزانے رکھے گئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے استفادہ کرے۔ تو آپ دیکھیں یہ دوسری فضیلت تھی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی صورت بتاؤں، آپ کو ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں جو نہ تو تورات میں نازل ہوئی تھی، نہ تو انجیل میں نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی زبور میں، نہ ہی قرآن کے اندر، قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ صورت سکھا دوں۔ اس سے معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھانے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، سکھانے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی سیکھنے کی کتنی حرص ہوتی تھی ان کے یہاں کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہاں سکھا دیجئے، بتا دیجئے وہ کون سی صورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دروازے سے نکلوں تو مجھے یاد دلانا کہ میں وہ صورت بتا دوں۔ تو اس میں آپ دیکھیں ایک وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بعد میں جب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے مجھ سے تو میں تھوڑا دھیرے دھیرے چلنے لگا تاکہ دروازے سے باہر نہ نکل جائیں، اور وہ جو فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، صورت بیان کرنا چاہتے ہیں، میں اس سے محروم ہو جاؤں، بیان نہ کریں اور دروازے سے باہر نکل جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھیرے دھیرے چلیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے چلے تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ایک صورت بتاؤں گا جو کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی ہے، وہ صورت کسی بھی آسمانی کتاب میں وہ صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا ہے؟ انہا السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، وہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جسے میں دیا گیا ہوں، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں
وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، دروازے سے باہر جا رہے ہیں. یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت بتا دیتے. جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی بھی کتاب میں نازل نہیں ہوئی ہے سورت، اسی وقت چاہتے تو بتا دیتے. لیکن کیا ہے، سامنے والی کی ہرس کتنی ہے، سامنے والی کی لالچ کتنی ہے کہ جانے فضیلت کس چیز کی کیا ہے، کتنی ہے، جاننا چاہتا ہے، اس کی ہرس کتنی ہے. تو اسے وعدہ دلا دیا کہ تمہیں میں نکلوں گا تو یاد دلانا، مجھے یاد دلانا کہ میں وعدہ کیا تھا فلاں چیز بتانے کا. تو یہ ہرس پر دلالت کرتا ہے. اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیے کہ ان کے ہرس کو ابھارے، اور ان کے اندر کیا لالچ تھی اس کا بھی ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ چیز اس میں آتی ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ افضل قرآن میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ الا اخبرک بافضل القرآن، سب سے افضل ترین قرآن کا حصہ کیا ہے، میں تجھے بتاؤں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہ بتائیں، ضرور بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو فضیلت سے متعلق تھیں. اور ایک فضیلت یہ ہے یہ شفا کا کام دیتا ہے، اس کے اندر شفا کا پاور اور قوت ہے، طاقت ہے. تو اس کے متعلق تھوڑا سا تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.